واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العقل اصل دینی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے. اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند باتیں بتائیں جو بہت عجیب و غریب مضامین پر مشتمل ہیں. ان میں سے ایک بات جمعہ کے بیان میں تفصیل سے بتائی جا چکی کہ معرفت میرا اصل سرمایہ ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ والعقل اصل دینی، اور عقل میرے دین کی بنیاد اور جڑ ہے. یہود و نصارہ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عقل کو دین کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں، کہ جو دین کی باتیں ہیں وہ عقل کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. اس لیے انہوں نے دینی زندگی کو اور اپنی ذاتی زندگی کو الگ کر دیا. جب وہ گرجے میں جاتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جیسے ہمیں حکم ملا کرتے جاؤ، اور جب گھر آؤ تو اس دین کا گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ان کی روزمرہ کی زندگی میں ان کے دین کا کوئی دخل نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ تثلیث کا عقیدہ جو پڑھاتے ہیں نا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات سمجھ نہ بھی آئے تو کڑوا گھونٹ سمجھ کر اس کو پی لو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور ساری انسانیت کے گناہوں کی طرف سے وہ قربانی دے کر چلے گئے. تو نصارہ نے کہا کہ عقل کو دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر دین اسلام نے آ کر یہ بات کھولی کہ عقل ایک نور ہے جس کے ذریعے انسان کو زندگی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک قلب، یہ جذبات کا مقام ہے، یہ سورس ہے ایموشنز کا،
جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں ان کا تعلق دل سے ہے. محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، بہادری کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ یا کنجوسی کا جذبہ، ان تمام جذبات کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اور دوسری نعمت دی انسان کو نفس والی. یہ نفس خواہشات کا سرچشمہ ہے. جتنی بھی خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ نفس سے پیدا ہوتی ہیں. یہ خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی. مثلا میں اللہ کا ولی بن جاؤں، یہ اچھی خواہش ہے. ساری دنیا مجھے پہچانے، یہ میں آنے کی وجہ سے ایک بری خواہش ہے. تو خواہشات اچھی یا بری، مگر ان کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے. اور تیسری نعمت ہے انسان کو جو ملی، وہ عقل ہے. عقل یہ خیالات کا مقام ہے. جتنے بھی خیالات انسان کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں وہ عقل میں پیدا ہوتے ہیں. عقل اس کا سرچشمہ ہے، بنیاد ہے. سوچ اچھی بھی ہوتی ہے اور سوچ بری بھی ہوتی ہے. چنانچہ عقل کا کام ہے خیال کے تانے بانے بننا. ایک خیال عقل کو دے دو، یہ اس پر پوری عمارت کو کھڑا کر دے گا. یہ اس پر پوری عمارت کو کھڑا کر دے گا. ایک خیال بس ذہن میں آنے کی بات ہے اور پوری کہانی بندہ خود سوچ لیا کرتا ہے. یہ عقل کا کرشمہ ہے. یہ تینوں نعمتیں ہیں، مگر آج ہم جس نعمت پر بات کریں گے وہ عقل ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ایک دفعہ پوچھا، اے اللہ یہ عرش اتنا بڑا ہے، اتنا وزنی ہے، تو کیا اس عرش سے بھی کوئی چیز وزنی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا ہاں، عقل عرش سے بھی زیادہ وزنی ہے. یہ عقل عجیب نعمت ہے اللہ تعالی کی. چنانچہ دین اسلام نے یہ سمجھایا کہ عقل کے ذریعے سے انسان دین کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو یہ کہنا جی کہ عقل کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. یہ کہنا کہ جی آنکھ بند کر لو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے دین اسلام نے آ کر کہا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. یہ نشانیاں ہیں، آیات ہیں جن کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو عقل والے ہیں ان کے لیے. اور ایک جگہ فرمایا وما یعقلها الا العالمون. اور اس کی عقل سمجھ وہی رکھتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں. یعنی علم اور عقل یہ لازم و ملزوم ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. اسی لیے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. چنانچہ دین اسلام نے بندے کو آنکھ کھولنے اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کا حکم دیا. چنانچہ ارشاد فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے اپنے اوپر؟ کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج. دیکھا تو قرآن دعوت دے رہا ہے کہ کیوں تم آنکھیں کھول کر آسمان کو نہیں دیکھتے. یہ اللہ تعالی کی قدرت کا
کرشمہ ہے جو تمہیں سامنے نظر آئے گا. اور ایک جگہ فرمایا اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ ایک جگہ فرمایا الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو ان سب چیزوں سے کیا معلوم ہوا کہ شریعت چاہتی ہے کہ تم آنکھ کھول کر اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو. تو شریعت نے آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا، آنکھیں کھول کر ارد گرد جو اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ جب صاحب عقل انسان ان نشانیوں کو دیکھے گا تو اس پر اللہ رب العزت کی عظمت کھل جائے گی کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے جس نے ایسے نظام کو بنا دیا اور اس کائنات کو پیدا کر دیا. عقل کا لفظ اقال سے بنا ہے. اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے کہ اونٹ کو باندھا جاتا ہے. تو عقل کو عقل کہتے اس لیے کہ یہ بندے کے باندھنے کی رسی ہے. نفس تو چاہتا ہے کہ میں ہر جگہ منہ ماروں اور ہر گناہ میں پڑ جاؤں، لیکن عقل رسی کی طرح اس بندے کو باندھ کے رکھتی ہے کہ نہیں، یہ تیرے لیے جائز ہے اور یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے عقل سلیم یہ علم حاصل ہونے کا منبع ہے. جس طرح درخت کے لیے پھل ہوتا ہے، انسان کے لیے عقل. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کا تکیہ ہوتا ہے اور انسان کا تکیہ اس کی عقل ہے. تو عقل وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان زندگی گزارنے والے راستے کی پہچان رکھتا ہے اور اپنے اللہ کے قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے. اس لیے جو صاحب عقل آدمی ہو اس کی سوچ وہاں پہنچتی ہے جہاں عام بندے کی نہیں پہنچتی. ذہین آدمی، عقل مند آدمی عام گفتگو میں بھی ایسی بات کر جاتا ہے کہ دوسرا حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک شاعر گزرا ہے انوری، اس کو بادشاہ نے گھوڑا دیا اور اللہ کی شان کہ گھوڑا اس نے گھر لایا تو گھوڑا رات کو مر گیا. اب اگلے دن انوری جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھئی گھوڑے کا حال سناؤ. اب اگر یہ ویسے ہی کہہ دیتا کہ گھوڑا مر گیا تو بات بری ہوتی، بادشاہ کو غصہ آتا، تم نے اس کا خیال نہیں رکھا. تو انوری نے شعر میں جواب دیا، یوں کہتا ہے شاہ اسپے بانوری بخشید باد سر سر بگرد او نہ رسید، کہ بادشاہ نے انوری کو ایسا گھوڑا دیا کہ تیز ہوا بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچتی. این چنی بود تیز در رفتار، وہ گھوڑا رفتار میں اتنا تیز نکلا در شباشب بآخرت برسید، ایک ہی رات میں آخرت ہی پہنچ گیا. تو بادشاہ نے خوش ہو کے اس کو دوسرا گھوڑا انعام دے دیا. تو عقل مند آدمی جو ہوتے ہیں نا، اس کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی. حضرت اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت ماذن نکاح، یہ نکاح کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سرور و شہر، ایک مہینے کے مزے کی زندگی. اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا؟ فرمایا کہ لزوم مہرن، کہ مہر لازم ہو جاتا ہے. اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا غموم و دہرن، ساری عمر کے غم. اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا قصور و زہرن، پھر کمر دوری ہو جاتی ہے.
اس نے کہا سما ماذا، فرمایا دخول و قبرن۔ تو عقل مند آدمی کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی ہے اس بندے کی بات میں۔ اس لیے جو طالب علم عقل مند ہوگا نا، وہ اپنے سبق کو اچھی طرح یاد کرے گا، اس کا سبق اسے بھولے گا نہیں، ایک دفعہ وہ دہرائے گا، تکرار کر لے گا، جیسے النقش کل حجر ہوتا ہے نا، اس طرح اس کے دماغ پر وہ بات نقش ہو جائے گی۔ اب ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ تفسیر ہے جلالین شریف، دو بزرگوں نے اسے لکھا، ایک جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور ایک جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ۔ ایک نے بھی 15 پارے لکھے اور دوسرے نے بھی 15 پارے۔ تو طلباء اکثر بھول جاتے ہیں کہ محلی نے کون سے لکھے اور سیوطی نے کون سے لکھے۔ اب اس کو یاد رکھنا مشکل کام نظر آتا ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک آسان سا نقطہ بس بتا دوں کہ سیوطی کی سین اور محلی کی میم، تو سین اور میم میں سے پہلے کون سی ہے؟ سین آتی ہے نا حروف ابجد میں، میم بعد میں آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیوطی نے الف لام میم سے لے کر 15 پارے لکھے اور محلی نے فاتحہ اور کہف سے لے کر آخر تک لکھ دی۔ اب یہ دیکھو، یہ اس کو عقل کہتے ہیں کہ ایک نقطہ ایسا نکال لیا کہ اس کے بعد آپ کو پوری زندگی یہ بات بھول نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب 7 آسمان پر کن کن سے ملاقات ہوئی، یہ 7 نام یاد رکھنے بڑے مشکل، جب بھی یاد کریں بھول جاتے ہیں۔ کیسے یاد کریں؟ اب ایک نقطہ سن لیجئے کہ ان تمام انبیاء کے جو نام ہیں ان کے پہلے حروف کا ایک لفظ بنا دیا، آیاہما۔ اب ایک لفظ یاد کر لیں، آیاہما، تو پہلے الف سے آدم علیہ السلام، پھر عین سے عیسیٰ علیہ السلام، پھر یا سے یحییٰ علیہ السلام، پھر الف سے ادریس علیہ السلام، پھر ہا سے ہارون علیہ السلام، پھر میم سے موسیٰ علیہ السلام اور آخری الف سے ابراہیم علیہ السلام۔ اب ایک لفظ سے آپ کو 7 نام ایک مرتبہ یاد ہو گئے، یہ عقل ہوتی ہے۔ تو اچھے طالب علم کیا ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو نکات ہوتے ہیں نا اپنے اسباق کے، ان کے ایسے لفظ بنا لیتے ہیں، اشارے بنا لیتے ہیں کہ پورا کا پورا سبق 1-2 لفظوں میں سمٹ کے آ جاتا ہے۔ یہ عربی پڑھنے والے طلباء ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ آج کل عام ایک تعصب بن گیا ہے کہ جی عربی پڑھنے والے طلباء تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اور کچھ کر نہیں سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تعصب بہت پہلے کا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں تھے، دہلی میں جامعہ امینیہ مدرسہ تھا، تو وہاں پر تھے تو ایک انگریز آ گیا، وہ آ کر حضرت سے کہنے لگا کیا آپ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ آپ کے بچے کیا بن کے نکلتے ہیں؟ آپ ان کو انگریزی پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، ان کی عقل کھلے گی، ذہن کھلے گا۔ اور دیکھو ہم اپنے بچے کو انگریزی پڑھاتے ہیں تو میرے بچے کی عقل بہت تیز ہے۔ تو جب اس نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا نا کہ میرے بیٹے کی عقل بہت تیز ہے، تو حضرت نے اس انگریز کے بیٹے کو بلایا، قریب وضو کرنے کا تالاب تھا، تو حضرت نے اس بچے سے کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ کہ اس تالاب کے اندر کتنے پیالے پانی ہیں؟ اب وہ انگریز کا بچہ منہ دیکھنے لگ گیا، وہ کیا بتائے
کہ تالاب میں کتنے پیالے پانی. حضرت نے ایک طالب علم کو بلا لیا، اور اس کو بلا کر کہا کہ بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی. اس نے کہا حضرت اگر تو پیالہ ہو اتنا بڑا جتنا تالاب، ایک پیالہ پانی، آدھا بڑا ہو تو 2 پیالے پانی. ایک انگریز دہریہ تھا. عام طور پر دہریے بھی ہوتے ہیں اور تھا بھی کانا. تو کسی عالم سے ملا اور بحث کرنے لگ گیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر. کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. وہ عالم کہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس نے سب کائنات کو پیدا کیا. تو کہنے لگا نہیں مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا. تو جب انگریز نے کہا نا کہ مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا، تو وہ عالم ہنس پڑے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہنس کیوں پڑے؟ وہ کہنے لگے اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ میرے اللہ نے تجھے کانا پیدا کیوں کیا. اس نے کہا کیوں کیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ ایک آنکھ میں نے بنائی، دوسری آنکھ اپنی ماں باپ سے بنوا لے. تو جو ذہین آدمی ہوتے ہیں نا، پھر بات چیت میں بھی سوال کا جواب وہی دے جاتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک انگریز آیا اور آ کے مدرسے کے استاد سے کہنے لگا یہ عربی پڑھنے والے یہ سارے کے سارے سر کیوں منڈواتے ہیں؟ تو وہ سمجھدار تھے، کہنے لگے اچھا یہ بتائیں یہ انگریزی پڑھنے والے سارے کے سارے داڑھی کیوں منڈواتے ہیں؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں. تو مطلب صرف ان باتوں کے کرنے کا کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہوتی ہے نا، وہ بات کی تہ کو پہنچتا ہے اور بندے کو اس کا جواب دے دیتا ہے. ہمارے یہاں کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہاں انگریز رہتے تھے، تو وہاں نوکر تھا ہمارا ایک دیسی بندہ یہیں کا. تو کسی بات پہ وہ غصے ہو گیا اور غصے ہو کے کہتے ہیں کہ جاؤ جہنم میں. تو وہ بیچارہ نوکر تھا، وہ باہر چلا گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آنا ہی تھا. تو انگریز نے پوچھا تجھے میں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا جاؤ جہنم میں. پھر گئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی میں باہر تو نکلا تھا تو وہاں سب انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مجھے کوئی جانے ہی نہیں دیتا. سلطان عبد الحمید ترکی کے بادشاہ گزرے ہیں، بہت نیک آدمی تھے. اور اللہ کی شان کہ ترکی جو ہے نا وہ چاروں طرف سے یورپ میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے. چنانچہ ایک مرتبہ جرمنی کا بادشاہ اس سے ناراض ہوا، تو ناراضگی میں اس نے خط لکھا. اس نے کہا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح گھرے ہوئے ہو جس طرح کے دانتوں کی مضبوط دیوار کے اندر زبان گھری ہوتی ہے. یعنی اس کو دھمکی دینا مقصد تھا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح گھرے ہوئے ہو جس طرح دانتوں کی مضبوط دیوار کے اندر زبان گھری ہوتی ہے. تو سلطان حبیب نے جواب دلوایا کہ جناب دانت ہمیشہ گر جایا کرتے ہیں، زبان کو کچھ نہیں ہوا کرتا. تو بندہ غور کرے تو ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ زبان تو کچھ نہیں ہوتا اور دانت تو پھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں. تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہو، چنانچہ ایک عالم تھے تو ان کو ایک انگریز کہنے لگا آؤ ہم تم ایک متفقہ بات پہ عمل کر لیں. اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، عیسائی بن جاؤ، بس ہم تم متفق ہو جائیں گے. اب یہ بات کتنی اس نے عجیب دی، لیکن وہ طالب علم ذرا سمجھدار تھا. کہنے لگا کہ متفق اس کو نہیں کہتے کہ تم عیسائی ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو ہم 2 متفق ہوئے، تو 2 کی جگہ 3 متفق کیوں نہ ہو؟
اس نے کہا 3 کیسے؟ اس نے کہا دیکھو میں بھی نبی علیہ السلام کو مانتا ہوں پیغمبر اپنا، اور تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی ہمارے پیغمبر کو مانا، من بعد اسمہ احمد، تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا۔ اب تم بھی اگر مسلمان ہو جاؤ تو ہم تینوں ایک بات پر متفق ہو جائیں گے۔ سو 2 کی بجائے 3 متفق کیوں نہ ہو؟ تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہوتی ہے وہ پھر آگے بات کا بھی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انگریزی جان نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آسمان پہ عرش پہ ستارے کتنے ہیں؟ تو طالب نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، کہ خاک پڑھتے ہو تمہیں عرش کے ستاروں کا نہیں پتا؟ اس نے کہا جی اچھا آپ بتائیں سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا تمہیں فرش کا پتہ نہیں، تم عرش کی باتیں کرتے پھرتے ہو۔ اس عقل کو استعمال کرنے سے انسان اپنے علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ شاہ جہاں کا ایک بیٹا تھا، شاہ جہاں کے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد آتا تھا، سعد اللہ خان اس کا نام تھا، اور تھا طالب علم، غریب گھرانے کا تھا، بچوں کو اچھا پڑھاتا تھا، بچے بڑے خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ بچوں نے اپنے والد کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہمارا جو ٹیوشن پڑھانے والا ہے نا وہ بڑا ذہین اور اچھا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کی چیکنگ کے لیے اس کو لائبریری کا انچارج بنا دیا کچھ دنوں کے لیے۔ جب جا کر دیکھا تو لائبریری بہت صاف ہے، ہر کتاب کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا ہوا ہے اور بہت ہی عجیب منظر ہے۔ اس نے کہا کہ سعد اللہ یہ تم نے کیا کیا؟ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا اور کتابیں بھی محفوظ ہو گئیں۔ اس نے کہا جناب آپ کو جو لوگ درخواستیں پیش کرتے تھے نا وہ ریشمی غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کے پیش کرتے تھے، لوگ ان غلافوں کو کباڑ بنا کے پھینک دیتے تھے۔ میں نے اتنا کہا کہ یہ مجھے لائبریری کے لیے چاہیے اور میں نے ان کو کتابوں کا غلاف بنا دیا جس سے کہ میری ساری کی ساری لائبریری کی کتابیں محفوظ ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو بڑا سمجھدار ہے، چلو اس کو مرغی خانے کا انچارج بنا کے دیکھتے ہیں۔ اس نے سعد اللہ خان کو مرغی خانے کا انچارج بنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو مرغیاں بہت موٹی تازی اور خرچہ بھی کوئی نہیں۔ بادشاہ بڑا حیران کہ خرچہ بھی کوئی نہیں اور مرغیاں بھی موٹی تازی۔ سعد اللہ خان یہ کیا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے دسترخوان پر اتنے مہمان آتے تھے کہ ان کے بچے ہوئے کھانے کو لوگ نالی میں بہا دیا کرتے تھے۔ میں نے صرف ان کو اتنا کہا کہ دسترخوان کا جو ٹکڑا بچا ہو، جو چیز بچے بس وہ محفوظ کر لی جائے۔ وہ ساری کی ساری خوراک اتنی تھی کہ آپ کے مرغی خانے کی ساری مرغیاں ہی اس پر پلتی رہی۔ بادشاہ پڑھا ہے نا، اچھا اتنا سمجھدار ہے۔ اللہ کی شان کہ اسی دن شاہ جہان کو خط ملا بادشاہ ایران کا۔ بادشاہ ایران نے خط لکھا تھا کہ تم اپنا نام بدلو اس لیے کہ تم شاہ ہند ہو، تم اپنے آپ کو شاہ جہاں کیوں لکھتے ہو؟ شاہ جہاں کا تو مطلب کہ تم ہمارے ملک کے بھی بادشاہ ہو۔ اگر تم نے نام نہ بدلا تو میں تمہارے ملک پہ چڑھائی کر دوں گا۔ اب شاہ جہاں بڑا پریشان کہ کروں تو کیا کروں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ سعد اللہ جو ہے اس سے میں بات کرتا ہوں۔ چنانچہ سعد اللہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی ایک مصیبت آ پڑی ہے۔ سعد اللہ نے اس کا جواب لکھوا دیا فارسی میں۔ جب بادشاہ کو ملا تو ایران کا بادشاہ بہت مطمئن ہو گیا۔ اب بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھئی اس نے جواب میں لکھا کیا ہے۔ تو اس نے سعد اللہ کو بلا کے پوچھا کہ سعد اللہ تم نے جواب میں کیا لکھا؟ اس نے کہا جناب میں نے جواب میں صرف اتنا لکھا کہ میرا نام شاہ جہاں ہے اور جہاں کے عدد اور ہند کے عدد اگر نکالے جائیں تو دونوں 59 بنتے ہیں۔ تو چونکہ میں شاہ ہند ہوں اور جتنے عدد ہند کے ہیں اتنے جہاں کے ہیں، تو میں نے برابر
یعنی عدد والے لفظ کو استعمال کر لیا ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی اور لڑائی کا خطرہ ٹل گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے سعد اللہ کو اپنا وزیر بنا لیا. چنانچہ شاہ جہان کے دور میں سعد اللہ خان بہت عزت والا وزیر گزرا ہے، تھا طالب علم. عقل سمجھ نے اس کو ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھا کر اتنی بڑی کرسی کے اوپر بٹھا دیا. تو آج آپ لوگ بھی اگر اسی طرح اپنی سمجھ سے کام لیں تو اللہ رب العزت آپ کو بھی زندگی میں بلندیاں عطا فرما سکتا ہے. اس لیے جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے نا، وہ بات کو بہت جلدی ادھر سے ادھر کر لیتا ہے. ایک مرتبہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نا مجمع میں تقریر کر رہے تھے. اب مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے، تو انہوں نے ایک معمولی سا سوال، کوئی 2-4 کی ضرب تھی، تو ان کا خیال تھا کہ بلا لیں گے. انہوں نے ایک مسلمان کو کر کے پوچھا کہ تم جواب دو. وہ جواب نہ دے سکا. اور ہندو سے پوچھا تو ہندو نے جواب دے دیا. اب بات تو الٹ ہو گئی تھی نا، کہ ہندو نے جواب دے دیا اور مسلمان نے نہ دیا، مگر تھے عقل مند. انہوں نے فوراً بات کو پلٹا، کہنے لگا او مسلیو تسی اتھے بھی بے حسابے تے اگے بھی بے حسابے، یا بھی بے حساب آگے بھی بے. اب دیکھیں کیا کیا انہوں نے، اصل میں انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا. تو میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں طلباء کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے اس کی عقل اس کو زندگی کے ہر قدم پر کام آتی ہے، ہر قدم پر کام آتی ہے. اس لیے یہ نعمت اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دے وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عالم تھے مگر نابینا تھے. تو انگریز ان سے سوال پوچھنے آیا. انہوں نے کہا کہ بھی اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے. تو اب اس کو بڑا غصہ آیا انگریز کو. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم جو اندھے ہو تو تمہارے اندھے پیدا ہونے میں کیا حکمت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے اندھے پیدا ہونے میں یہ حکمت ہے کہ تیرے جیسے بندے کی شکل نہ دیکھ سکوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انسان کی سمجھ، انسان کی عقل. اب ذرا بات سنیے توجہ سے. یہ تو تھوڑا طلباء کو ذہن کھولنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے تھا نا. اب سمجھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس دیے ہیں. ان حواس سے وہ کائنات کی حقیقتوں کو ڈھونڈتا ہے. جیسے انسان کا دیکھنا، انسان کا سونگنا، سننا، چھونا، یہ تمام حواس خمسہ کہلاتے ہیں. ان حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان ظاہری کائنات کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے، مگر ایک حد ہے اس کی. جہاں ان حواس کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے انسان کے عقل کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. تو حواس جن چیزوں کی حقیقتوں کو پہچان سکتے ہیں اور وہاں ان کی حد مکمل ہو جاتی ہے، اس سے اوپر اب عقل کی حد پرواز شروع ہوتی ہے. انسان اپنی عقل کے ذریعے سے ان حقیقتوں کو پا لیتا ہے جو ظاہری حواس کے ذریعے سے نہیں پا سکتا. مثال کے طور پر ایک سائنسدان گزرا ہے، آئنسٹائن اس کا نام تھا. سائنس کی دنیا میں اس سائنسدان کی لوگ اس طرح عزت کرتے ہیں جس طرح کے دین کی دنیا میں لوگ پیغمبر علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا سائنسدان گزرا اور اس نے ایک نیا نظریہ پیش کر دیا. اس کو کہتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اس نے عجیب و غریب باتیں ثابت کی. مثلا اس نے ثابت کر دیا کہ جی ٹائم ڈائلیٹ ہو جاتا ہے، لینتھ کنٹریکٹ ہو جاتی ہے،
اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ایک حال ہے، ایک ماضی ہے، ایک مستقبل ہے۔ اب اس نے ایک فارمولہ ایجاد کیا اور وہ فارمولہ آج پوری دنیا کی سائنسی ریسرچ کی بنیاد بنا ہوا ہے۔ اب یہ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیسے پیش کی؟ جو سائنس پڑھتے ہیں نا بچے، ایف ایس سی، بی ایس سی، وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کی ابتدا اس نے کی کہ فرض کیجئے ایک فریم آف ریفرنس تھا۔ اب دیکھو کہ یہاں نہ نظر کی ضرورت، نہ سونگنے کی ضرورت، نہ سننے کی ضرورت، سوچ ہے کہ ایک فریم آف ریفرنس اے ہے اور دوسرا فریم آف ریفرنس بی ہے۔ سوچ سے کام شروع ہوا اور سوچتے سوچتے وہ ایک فارمولے تک پہنچ گیا، اور اس فارمولے کے ذریعے آج دنیا کے اندر پتہ نہیں کیا کیا بجلیاں بنائی جا رہی ہیں اور دنیا میں دریافتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو سوچ تھی، اس نے ایک حقیقت کو ڈھونڈ نکالا۔ اس میں عقل کا ہی دخل ہے اور کسی چیز کا دخل نہیں۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو حواس خمسہ ہیں، ان کا بھی ایک دائرہ کار ہے، جہاں ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے عقل کا دائرہ کار شروع ہو جاتا ہے۔ مگر عقل کا بھی ایک حد ہے، ایک مقام ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں سے اگر ایک سوال پوچھوں کہ آپ اپنے ذہن میں مجھے سوچ کر بتائیں کہ کائنات کی انتہا کہاں ہے، تو آپ اگر سوچیں گے نا کہ اتنا بڑا آسمان، تو آپ کی سوچ میں جائے گا اس سے آگے بھی کوئی خلا ہوگا۔ آپ کے دماغ کے اندر کائنات کی حد نہیں آ سکتی۔ جب دماغ اتنا چھوٹا کہ کائنات کی حدیں دماغ میں نہیں آ سکتی، تو کائنات بنانے والے کی ذات اس دماغ میں کیسے آ جائے؟ تو بات سمجھ آ گئی؟ دماغ کی بھی ایک حد ہے۔ چنانچہ یہ دماغ اگر تو صحیح سوچے تو پھر اللہ رب العزت کی حقیقتوں کو یہ ڈھونڈ نکالتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دھوکہ بھی دے جاتا ہے۔ جیسے بندے کی نظر نہیں دھوکہ دے دیتی۔ آپ گاڑی چلا رہے ہو نا، تو گرمی کے موسم میں آپ کو سڑک کے اوپر پانی نظر آئے گا، اس کو سراب کہتے ہیں، انگلش میں اس کو الوژن کہتے ہیں۔ تو آنکھ کو دھوکہ لگتا ہے، نظر دیکھتی ہے، حقیقت ایسے نہیں ہوتی، یہ الوژن ہے۔ تو نظر بھی دھوکہ دے جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی عقل بھی اس کو دھوکہ دے جاتی ہے، خاص طور پر جب عقل پر شہوت کے اور غضب کے پردے پڑ جاتے ہیں، پھر عقل دھوکہ دیتی ہے۔ عقل کے لیے دو پردے ہیں، دھیان رکھنا طلباء، عزیز طلباء، عقل کے دو پردے ہیں جو عقل کو ڈھانپ دیتے ہیں، بالکل ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کون کون سی؟ ایک شہوت اور ایک غضب، غصہ۔ غصہ آتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ گیا، شہوت غالب آئی، عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ یہ دو عقل کے پردے ہیں، یہ عقل کو بالکل ڈھانپ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو جب شہوت کے پردے عقل کو ڈھانپ لیں تو پھر انسان کی عقل اس کو الٹا راستہ دکھاتی ہے۔ چنانچہ آج جنہوں نے عقل کو امام بنایا ہوا ہے، کتنی باتوں میں وہ الٹے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایک ملک ہے، چنانچہ اس کے اندر تالیوں کے ساتھ بل پاس کیا گیا کہ جی مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اب خلاف فطرت ایک عمل ہے نا، لیکن ان کی عقل نے ان کو اتنا دھوکہ دیا کہ انہوں نے یہ قانون خوش ہو کے پاس کیا۔ دنیا میں ایک ایسا بھی فرقہ گزرا ہے کہ اس کے جو بانی تھا اس کا نام تو تھا عبد الرحمن، مگر حقیقت میں وہ تھا شیطان۔
چنانچہ اس نے عقیدہ اپنے لوگوں کو یہ دیا کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور اس نے دلیل یہ دی کہ انسان کی طبیعت کو جتنا اس کی بہن سمجھ سکتی ہے اتنا کوئی دوسری عورت سمجھ نہیں سکتی، اس لیے بہن زیادہ موضوع ہے شادی کرنے کے لیے۔ اب اس کو عقل نے دھوکہ دیا، ایک طرف تو اس کو سب سے اچھی بہن نظر آئی کہ طبیعت کو جانتی ہے، مگر دوسری طرف حیا کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اگر ماں اور بہن کے رشتے میں بھی شہوت غالب آ گئی تو دنیا سے حیا تو پھر رخصت ہو گئی۔ تو عقل نے اس کو دھوکہ دیا۔ تو یہ عقل کئی مرتبہ بندے کو دھوکہ بھی دیتی ہے، اس لیے ایک ہوتی ہے عقل سلیم، سلامت فہم رکھنے والی عقل، یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے اوپر شہوات غالب ہوتی ہیں، حرص غالب ہوتی ہے، کینہ، حسد، بغض، پتہ نہیں کیا کیا اندر ہوتا ہے، ان کی عقل سلیم نہیں ہوتی، ان کی عقل ان کو الٹی باتیں سکھاتی ہے۔ تو اب یہ نہ سمجھ لینا کہ جی عقل ایک نعمت ہے لہذا جو عقل کہے گی اسی پہ چلیں گے، نہیں، ہم عقل کے بندے نہیں، ہم خدا کے بندے ہیں۔ عمل کس پر کرنا ہے؟ شریعت کے حکموں پر، سمجھ میں آئے تو بھی اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ شریعت کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اس لیے شریعت کے ہر حکم کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے۔ تو ایک ہے عقل، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ اب عقل کی دو قسمیں ہیں، ذرا توجہ سے بات سنیے گا۔ عقل کی دو قسمیں، ایک کو کہتے ہیں عقل معاش اور ایک کو کہتے ہیں عقل معاد۔ عقل معاش وہ عقل ہوتی ہے جو ہر چیز میں دنیا کے فائدے ڈھونڈ لیتی ہے، ہر بات میں دنیا کا فائدہ نکال لیتی ہے، ہر بات میں فائدہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ عقل معاش کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے بچوں؟ بولو ذرا۔ عقل معاش کہلاتی ہے۔ چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ چینی کا بزنس کرتے تھے اور جتنے میں چینی خریدتے اتنے روپے من اتنے میں ہی بیچ دیا کرتے تھے اور روز کا 1,00,000 روپیہ کماتے تھے۔ اب لوگ بڑے حیران کہ یہ خدا کا بندہ 100 روپے من اگر خریدتا ہے تو 100 روپے من ہی بیچ دیتا ہے، پھر اس کو فائدہ کہاں سے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ چنانچہ کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کو فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں روزانہ 10,000 بوریاں بیچتا ہوں اور میں جب خریدتا ہوں تو بوری میں اور جب بیچتا ہوں تو بوری کے بغیر، اسی قیمت پہ میں بیچ دیتا ہوں، بوری مجھے نفع میں، تو 10,000 بوری روزانہ بچتی ہے اور 10 روپے کی بوری بک جاتی ہے، 1,00,000 روپیہ بوریوں سے مجھے فائدہ ہو جاتا ہے۔ عقل معاش دیکھو، عقل نے وہاں سے بھی ڈھونڈ لیا اپنے فائدے کو جہاں سے عام آدمی فائدے کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ایک ہوتی ہے عقل معاد، میم عین الف اور دال، معاد۔ یہ کون سی عقل ہوتی ہے؟ یہ عقل انبیاء کے پاس ہوتی ہے، اللہ نے ان کو یہ عقل دی ہوتی ہے، اور انبیاء کی اتباع کی وجہ سے اللہ تعالی ایمان والوں کو بھی یہ عقل معاد عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ عقل معاد کیا ہوتی ہے؟ یہ ہر چیز میں سے آخرت کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ دنیا کی بھی کوئی بات ہو تو اس دنیا کی بات میں سے بھی آخرت کا پہلو نکال لیں گے۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل معاد. یہ اولیاء کو نصیب ہوتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، اچانک زور سے اللہ 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 کہنے لگ گئے. جب ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا دیکھو یہ پھل بیچنے والا کیا کہتا ہے. ان کا حضرت یہ سنگترے بیچنے والا ہے اور سنگترے بیچنے کی صدا لگا رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا لے لو سنگترے، چنگے سنگترے، چنگے سنگترے، وہ صدا لگا رہا تھا اور ان پہ اللہ اللہ کا جذبہ طاری ہو گیا. لوگوں نے کہا حضرت سنگترے بیچنے والا. فرمایا نہیں سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت وہ سنگترے بیچ رہا ہے. فرمایا نہیں، وہ بڑی گہری بات کر رہا ہے. حضرت کون سی بات کر رہا ہے؟ فرمایا وہ یوں کہہ رہا ہے چنگے سنگ ترے، جو چنگوں کے سنگ لگ گئے وہ تر گئے، جو نیکوں کے ساتھ لگ گئے وہ پار ہو گئے، ان کی کشتی کنارے لگ گئی. چنگے سنگ ترے. اب دیکھیں عام آدمی کو تو یوں لگا کہ پھل بیچ رہے ہیں، اور اس لفظ کو سن کے ان کی توجہ کدھر گئی؟ آخرت کی طرف گئی. یہ عقل معاد ہوتی ہے کہ جو دنیا کی چیزوں میں بھی بندے کو اللہ کی یاد دلاتی ہے. اور یہ عقل کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کو. چنانچہ ایک بزرگ تھے، گئے دکان سے سودا لینے، اور جب پیسے دیے تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی پیسے کھوٹے ہیں. تو بابا جی تو رونے لگ گئے. دکاندار نے کہا کہ آپ روئے نہیں، میں آپ کو ویسے ہی سودا دے دیتا ہوں. ان کا نہیں مجھے سودے کی ضرورت نہیں. اتنا روئے کہ لوگ ہیں نا. کسی نے کہا کہ بابا جی اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو وہ سودا نہیں دیتا تو پیسے ہم ادا کر دیتے ہیں، آپ سودا لے جائیں. وہ کہنے لگے بچوں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ سودا نہیں ملے گا. پھر رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رو اس بات سے رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ رقم تھی، میں اسے کھرا سمجھتا تھا، لیکن جب میں دکاندار کے پاس آیا، دکاندار نے پرکھ کی، یہ کھرے نہیں، یہ پیسے کھوٹے ہیں. میرا دھیان ادھر گیا، او بندے آج اپنے جن عملوں کو تم کھرا سمجھتے ہو، اگر قیامت کے دن اللہ تعالی نے فرما دیا یہ کھوٹے ہیں، پھر تمہارا کیا بنے؟ دنیا میں تو میں اور بھی پیسے لے لوں گا، سودا خرید لوں گا، مگر آخرت میں جا کے میں کہیں اور سے تو عمل لا نہیں سکتا. مجھے تو آخرت یاد آ گئی. یہ کیا کہلاتی ہے؟ عقل معاد کہلاتی ہے کہ دنیا کی باتوں میں سے بھی آخرت کی سوچ نکال لینا. اچھا دیکھیے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے عثمان بن طلحہ، ان کو کنجی دی بیت اللہ کی، اور فرمایا کہ یہ قیامت تک تمہاری اولاد کے اندر ہی رہے گی. اب یہ حدیث آپ بھی سن چکے ہوں گے، ہم نے بھی پڑھی اور بھی پڑھتے ہیں، مگر ہماری سوچ وہاں نہیں پہنچی. ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ تھے، وہ گئے حج پر، اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کنجی بردار تھے ان کے ساتھ لگائی دوستی، مل کے گاوا پیتے تھے اور آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے. چنانچہ جب خوب اچھی دوستی ہو گئی اور ادھر ان کا واپسی کا وقت ہو گیا، تو جدا ہونے سے پہلے اس نے کہا کہ جی آپ جا رہے ہیں، میرے ذمہ اگر کوئی خدمت ہو تو میں کروں آپ کی. تو انہوں نے اس وقت ایک تلوار ان کو پیش کی. تو وہ جو کنجی برار تھے وہ حیران ہوئے، کہنے لگے تلوار کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نسل میں قیامت تک یہ کنجی رہے گی، لہذا
آپ اپنے جو باقی چیزیں ہیں نسل میں چل رہی ان چیزوں میں کنجی کی طرح اس تلوار کو بھی شامل کر لیں. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو بیت اللہ کے پاس ہی آ کر وہ بیعت لیں گے. تو جب وہ بیعت لیں گے تو جو آپ کا کنجی بردار اس وقت ہو وہ میری طرف سے امام مہدی کو یہ تلوار ہدیہ میں پیش کر. یہ عقل ماد ہے. وہاں جا پہنچی جہاں عام بندے کا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن دنیا کا فائدہ نہیں دیکھا، آخرت کا فائدہ دیکھا. تو یہ عقل ماد ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں. یہ عقل ماد، عقل سلیم جس کو مل گئی، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت مل گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ قبر میں منکر نکیر سوال پوچھنے آئیں گے. تو عمر لانو بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، قبر میں جب سوال پوچھے جائیں گے عقل سلامت رہے گی یا عقل معاف ہو جائے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عقل تو سلامت ہوگی. تو عمر لانو خوش ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی پھر گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت پھر ہمیں سوال کا جواب عطا فرما دے. عقل سلیم ایسی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس دل میں صحیح بات کو ڈال دیا کرتے ہیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے. لہذا ہم نے عقل کا پجاری نہیں بننا، مگر عقل سے خالی بھی نہیں ہونا، عقل کا دشمن بھی نہیں بننا. عقل کا دشمن تو وہی بنے گا نا جو بے وقوف ہوگا. تو عزیز طلباء یہ ذہن میں رکھو کہ عقل اللہ تعالی کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. ہم نے اس نعمت کو استعمال کر کے اللہ کی طرف جانے والے راستے کی پہچان کرنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو میں نے عقل کے لفظ کو تھوڑا سا کھولا. اب حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، توجہ کیجئے گا، ذرا مضمون ذرا آج کا مشکل ہوگا اور خشک بھی ہوگا، مگر امید ہے کہ طلباء اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا والعقل اصل دینی، کہ عقل میرے دین کی جڑ ہے. عقل میرے دین کی جڑ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ذرا بات کو سمجھیے کہ اس میں گہرائی کتنی ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا کہ دنیا میں دو طرح کے نظام ہیں. کتنے نظام ہیں؟ دو طرح کے. ایک وہ جس کا تعلق مادے سے ہے، مادے سے ہے. یہ انسان، یہ گرد انسان کے بنا ہوا اتنا بڑا نظام، یہ سارا مادی نظام ہے. ایک یہ نظام ہے. اور ایک نظام وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے انبیاء لے کر آئے، جو قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے ہمیں ملا. زندگی گزارنے کے وہ اصول اور ضابطے ملے. ایک وہ زندگی کا نظام ہے. تو دو طرح کے جہان ہیں. ایک کو تکوینی نظام کہتے ہیں اور دوسرے کو تشریعی نظام کہتے ہیں. شریعت سے کیا کہتے ہیں؟ تشریعی نظام سے کیا مراد؟ جو دین ملا قرآن حدیث کے ذریعے سے، جو زندگی گزارنے کا اللہ نے ہمیں جو ہے ایک طریقہ دیا، اس نظام کو تشریعی نظام کہتے ہیں. اور جو یہ پوری کائنات کے اندر دنیا میں نظر آ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکوینی نظام کہتے ہیں. چنانچہ نظام چونکہ دو طرح کے ہیں تو علم بھی دو طرح کے. علماء نے لکھا العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم کون سا ہوتا ہے؟ علم
ابدان، بدن کا علم. یہ بھی بدن ہے، یہ دیوار، یہ مسجد، یہ بھی بدن ہے، گو کے مٹی گارے کا بنا ہے. یہ زمین بھی بدن ہے، یہ اوپر جتنا نظام نظر آ رہا ہے یہ سب بدن ہے. تو یہ علم الابدان کہلاتا ہے. مادی علم جتنا بھی ہے، جس کو آج سائنس کی دنیا ایکسپلور کر رہی ہے، انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے، تو اس سارے علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم الابدان. اور یہ جو دین ہے، جو قرآن کے ذریعے سے ملا، جو نبی علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے سے ملا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الادیان. یہ دین کا علم ہے، یہ تکوینی نظام کا علم ہے. تو علم کتنے ہوئے؟ دو طرح کے ہوئے. ایک تکوینی نظام کا علم اور ایک تشریعی نظام کا علم. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا ایک بات بتائیے، یہ جو تکوینی نظام کا علم ہے، اس کو کون لوگ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ دنیا کے سائنسدان. کون ڈھونڈ رہے ہیں؟ کون ڈھونڈ رہے ہیں؟ دنیا کے سائنسدان. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یہ سارا نظام جو اللہ نے بنایا، یہ کچھ اصول و کلیات پہ چل رہا ہے، یہ بے اصولی سے نہیں چل رہا. مثال کے طور پر اگر کشش ثقل 32.2 ہے تو آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں گے آپ کو کشش ثقل ویسی ہی ملے گی. تو ایک نظام اللہ کا بنا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں تو لوہا سخت ہو اور کسی اور ملک میں لوہا پلاسٹک کی طرح نرم ہو. نہیں، لوہا اگر اس گریڈ کا ہے تو جیسے اس دنیا میں اس جگہ پر اس کی سٹرینتھ ہے، وہی سٹرینتھ دنیا کے ہر کونے میں ہوگی. تو معلوم ہوا کہ یہ جو ظاہری نظام ہے یہ تکوینی نظام کہلاتا ہے، اور اس کے اصول اور کلیات ہیں. اور سائنسدان جو قانون ڈھونڈتے ہیں نا، جن کو قانون فطرت کہتے ہیں، وہ اصل میں وہ کلیات ہیں، وہ اصول ہیں جن کے اوپر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی نا. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں. عام آدمی سمجھتا ہے کہ جی زمین میں بیج ڈالیں گے تو اگے گا، مٹی کے بغیر بیج اگ ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے نا. لیکن سائنسدانوں نے کیا کیا؟ سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ زمین کے اندر جب بیج اگتا ہے تو اس کو کس غذا کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے اس غذا کو بھی ڈھونڈ نکالا. جب ان کو پوری طرح پتہ چل گیا کہ اس کو اتنا درجہ حرارت چاہیے، اتنی نمی چاہیے، اتنا فلاں خوراک فلاں خوراک فلاں خوراک چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس خوراک کو پانی میں ڈال دیا اور بیج کو پانی میں رکھ دیا اور اس نے پانی میں اگنا شروع کر دیا. چنانچہ دنیا میں نے ایسی جگہ بھی فصل ہوتے دیکھی کہ جہاں پودے کی جڑیں نظر آتی ہیں، پودے کی جڑیں نظر آتی ہیں، پودے کو باندھا ہوا ہے لکڑی کے ساتھ اور اس کی جڑوں کے قریب سے پانی گزر رہا ہے اور پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور پتھروں کی نمی سے اور اس پانی کے اندر جو نیوٹریشن ہے وہ پودا لے رہا ہے اور پودا بہت بہترین فصل دے رہا ہے. اب ہم حیران ہو گئے، یا اللہ ہم سنتے تھے کہ زمین سے فصل نکل سکتی ہے، زمین کے علاوہ نہیں نکلتی، اور وہاں انہوں نے پتھر رکھے ہوئے تھے. ایک اور جگہ گئے، وہاں پلاسٹک کے لفافے میں لکڑی کا برادہ ڈالا اور برادے کے اندر پانی کے ساتھ اس کی خوراک ڈال دی اور لکڑی کے برادے کے اندر پودا اگ رہا تھا. واہ جی واہ. یہ کیا وجہ ہے بھائی؟ کیوں وہاں اگ رہا ہے؟ اس لیے کہ سائنسدانوں نے اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کو سمجھا اور اصول اور کلیات قوانین کو سمجھ کر
ان قوانین کو دوسری جگہ جب انہوں نے لاگو کیا تو وہی نتائج ان کو بھی نظر آ گئے. تو سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ سائنسدان یہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لا ہیں، لا کہتے ہیں قانون فطرت کو، جو قوانین فطرت عمل کر رہے ہیں ان کو ڈھونڈ نکالتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کر کے آگے فائدے حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ ہم ایک جگہ گئے، وہاں ہوا میں پودے اگے ہوئے تھے. اب ہوا میں پودے کیسے اگے کہ ایک بڑا سارا پائپ تھا اور پائپ کے اندر ہوا جاتی تھی اور ہوا کے ساتھ پانی اور نمکیات وہ جاتے تھے اور آگے جڑیں نظر آ رہی تھی. جڑوں کو ہوا لگتی تھی اور ان جڑوں کی وجہ سے اوپر جو ہے پودا اگایا اور اس کے اوپر پھل لگے ہوئے. تو سائنسدانوں نے کیا کیا؟ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھا، جو قوانین تھے جب ان کو سمجھ لیا تو ان کو پھر انہوں نے استعمال کر کے اور نئے نئے فائدے اپنی مرضی کے مطابق ڈھونڈ لیے. اب کوئی بندہ کہ جی ہم نے نئی چیز جو ہے نا ڈھونڈ نکالی، نہیں بھائی، اصول تو فطرت کا ہی ہے نا، اور وہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ہاں اس اصول سے ہٹ کے اگر کر دو تو ہم جانے. مثال کے طور پہ اللہ تعالی نے پانی کے ذریعے سے فصل کو پیدا کر دیا. قرآن مجید میں بھی فرما دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی. تم پانی کے بغیر کسی چیز کو زندہ کر کے دکھاؤ، کاشت کر کے دکھاؤ، پھر بات بنے گی نا. تو سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا کرتے ہیں کہ نظام کائنات کے اندر جو قوانین قدرت، قوانین فطرت لاگو ہیں، یہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ریسرچ کہتے ہیں، سائنسی ریسرچ کہتے ہیں. اور جب وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے مطابق وہ اور اپنی مرضی سے نئی نئی کھیتیاں نئے نئے طریقوں سے اگا لیتے ہیں. مگر اصول کون سا کام کر رہا ہوتا ہے؟ وہی قانون فطرت پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ اس علم کو کیا کہیں گے؟ علم اس نظام کو کیا کہیں گے؟ تکوینی نظام. تو تکوینی نظام کا ایک علم ہے اور علم کا نام کیا ہے؟ علم الابدان. اس کے بالمقابل ایک شریعت کا نظام ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشریعی نظام. اور اس تشریعی نظام کا ایک علم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الادیان کہتے ہیں. علم الادیان کہتے ہیں. اب ذرا ایک اور مشکل بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ جیسے یہ تکوینی نظام اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، اس میں اصول ہیں، کلیات ہیں، اسی طرح تشریعی نظام کے اندر بھی اصول و کلیات ہیں. تشریعی نظام کے اندر کیا ہے؟ اصول و کلیات ہیں. جو فقہا ہوتے ہیں نا، جن کو مجتہد کہتے ہیں، یہ مجتہدین وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے اس دین کے علم میں غوطہ زن ہو کر اس میں سے اصول و کلیات کو نکالتے ہیں اور ان کو یکجا کر دیتے ہیں، اور ان کو مجتہد فی الشرع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی رتبہ اور درجہ ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. کیا کیا کہ شریعت کا علم تھا قرآن کی شکل میں، نبی علیہ السلام کے فرمان کی شکل میں. انہوں نے اس نظام کے اندر غوطہ زن ہو کر یہاں کے جو قوانین تھے ان کو نکالا اور ان اصول و کلیات کو انہوں نے اکٹھا کر دیا اور اس اصول و کلیات کو مذہب کہہ دیا گیا.
چنانچہ ظاہری دنیا میں سائنسدان نے جو کام کیا کہ قوانین فطرت کو ڈھونڈ نکالا، وہی کام دین میں کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ مجتہد نے کیا۔ کس نے کیا؟ مجتہد نے۔ یہ جو سائنسدان تھا یہ موجد کہلایا کہ اس نے نئی چیز ایجاد کر دی، اور یہ جو سائنسدان تھا دین کا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اصول و کلیات کو نکالا، تو اس کو مجتہد کہا گیا۔ اس کو کیا کہا گیا؟ مجتہد کہا گیا۔ اچھا، جیسے اس سائنسدان کو پتہ چل گیا کہ یہ کلیہ ہے، اب اس کلیے کو استعمال کر کے اس نے جزیات نکالنی شروع کر دی۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح جب اس مجتہد کو اللہ نے اصول عطا فرما دیے تو ان اصولوں کو استعمال کر کے انہوں نے اس کی جزیات نکالنی شروع کر دی۔ تو موجد کلیات کو استعمال کر کے نئی چیزیں بنا لیتا ہے، اور مجتہد دین کے اصولوں کو استعمال کر کے نئے نئے مسائل کا حل نکال لیتا۔ یہ مجتہد ہیں، اور یہ کیا؟ یہ موجد کہلاتے ہیں۔ اب ذرا بات کو پھر دہرائیں سبق کو، کہ اللہ تعالی نے دو نظام بنائے، ایک تکوینی نظام اور ایک تشریعی نظام۔ دو علم ہوئے، ایک کو علم الابدان کہتے ہیں اور دوسرے کو علم الادیان کہتے ہیں۔ یہ جو علم الابدان ہے، اس میں جو غور و خوض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ قوانین فطرت کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک بات تھیوری ہوتی ہے تو وہ بدلتی رہتی ہے، اٹکل پچو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ایک لا بن جاتا ہے نا، لا، تو پھر وہ نہیں بدل سکتا، وہ پھر پکا وہی ہوتا ہے، جہاں بھی دنیا میں چلے جاؤ لا وہی ہوتا ہے۔ تو یہ لا کو قوانین فطرت کہتے ہیں۔ تو سائنسدان موجد بنا کہ اس نے اس علم میں سے اصول و کلیات کو ڈھونڈ لیا، اور ان سے اس نے آگے کئی جزیات نہیں بنا ڈالی، یہ موجد کہلایا۔ اور یہ جو تشریعی نظام تھا، اس کے اندر غور و خوض کس نے کیا؟ عالم نے کیا، جس کو اللہ نے فہم عطا فرمائی تھی، اور اس کو دین کے دائرے میں فقیہ کہتے ہیں، کیونکہ فقہ جو ہے نا یہ سمجھ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اب حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث کہتے ہیں، اور فقہ کہتے ہیں بات کی سمجھ کو۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ بات کی۔ تو جو بات کی سمجھ رکھتا ہو وہ فقیہ ہوتا ہے۔ چنانچہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو اس تشریعی نظام کے اصول و کلیات کو ڈھونڈ نکالتا ہے، اور پھر ان اصولوں کو لاگو کر کے نئے نئے مسائل جو انسانوں کو پیش آتے ہیں ان کے حل، ان کے جواب نکالتا ہے، بتاتے ہیں یہ حرام ہے اور یہ۔ اب سائنسدان نے اپنی طرف سے کوئی چیز بنائی نہیں نہ بنائی، وہ تو قانون فطرت تھا۔ تو مجتہد نے اپنی طرف سے کوئی چیز بنائی نہیں نہ بنائی۔ اس کی مثال سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر میں پمپ لگا ہوا ہو تو پمپ کیا کرتا ہے؟ زمین میں سے پانی، اب وہ پانی بناتا ہے یا نکالتا ہے؟ یا بناتا ہے؟ تو مجتہد کیا کرتا ہے؟ وہ اصول کو استعمال کر کے باتوں کے جواب نکالتا ہے۔ تو مجتہد اصول استعمال کر کے باتوں کے جواب، اس لیے ایک بات سامنے آئی کہ فقیہ مسائل کے حل بناتا نہیں، مسائل کے حل بتاتا ہے۔ لفظ سمجھنے کی کوشش کریں۔
فقیہ کیا کرتا ہے؟ وہ مسائل کے جواب بناتا نہیں، مسائل کے جواب بتاتا ہے. اس لیے کہ پانی تو نیچے پہلے موجود تھا، پمپ نے نکال کے اوپر کر دیا. فقیہ بھی اسی طرح کہ جواب پہلے سے دین میں موجود تھا مگر عام بندہ سمجھ نہیں سکتا تھا، تو فقیہ نے اصول کو سمجھ کے چنانچہ اس پر اپلائی کر دیا. اس کو قیاس کہتے ہیں، اور وہاں سے اس نے مسائل کا حل نکال لیا. تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. کیا کیا؟ اللہ کے اصول کو اپلائی کر کے ایک نامعلوم سوال کا جواب اس نے لوگوں کو بتا دیا. اچھا دیکھیں، ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی یہ قیاس کیا چیز ہوتی ہے؟ قیاس اس کو کہتے ہیں کہ دین کے اس اصول کو استعمال کر کے کسی کلی کو استعمال کر کے جزی کا جواب نکال لینا، یہ قیاس ہو گیا. یا دن جو چیزوں میں علت حکم ایک جیسا ہو تو جو حکم اس کا وہی اس پر بھی اپلائی کر دینا، اس کو قیاس کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ وہ کہنے لگا میں اسے نہیں مانتا. وہ کسی کو نہیں مانتا تھا. کچھ ہے نا ایسے جو کسی کو نہیں مانتے. کہنے لگا میں کسی کو نہیں مانتا. ہم نے کہا اچھا بھائی اب چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگے قیاس کیا چیز ہے؟ اب وہ تھا دیہاتی آدمی. میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیسے وقت گزر رہا ہے، کیا کام ہے، کتنی بھینسیں ہیں؟ اس نے کہا کہ جی میرے پاس ماشاءاللہ 6-7 بھینسیں ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، پورے قرآن پاک میں اور پوری حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھینس کا لفظ موجود نہیں ہے. کہیں بھی بھینس کا لفظ، بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس. کیا کہتے ہیں؟ بھینس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جاموس کا لفظ کہیں پورے قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں. تو جب موجود ہی نہیں تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ حلال ہے یا، لہذا اپنی 7 بھینسیں تو ہمیں بھجواؤ، اس کا دودھ ہم پیئیں گے، ہم جو اس کو جائز کہتے ہیں. اور تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں، تم پی نہیں سکتے، تم حکم بتاؤ. کہنے لگا جی اگر گائے کا دودھ حلال ہے تو بھینس بھی گائے کی طرح ہے، اس کا بھی حلال. میں نے کہا اسی کو قیاس کہتے ہیں. تم نے قیاس کیا نا کہ گائے کا لفظ قرآن مجید میں موجود، تو گائے کا دودھ حلال. چونکہ بھینس اور گائے مشابہت رکھتی ہیں، لہذا اس علت حکم کی وجہ سے جیسے گائے کا حکم، گائے کا دودھ انسان کے لیے حلال، ویسے ہی بھینس کا دودھ بھی حلال ہو گیا. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجتہد کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بناتا، بلکہ اصول و کلیات کو سمجھ کر علت حکم کو دیکھتے ہوئے ایک حکم کو سامنے رکھ کر، اشباہ اور نظائر کو سامنے رکھ کر وہ وہی حکم دوسرے پر بھی لگا دیتا ہے کہ یہ حکم شریعت کا ہے اور یہ نئی ایک بات پیش آئی، یہ اسی طرح کی بات ہے، اس میں بھی وہی حکم پیش آ جائے گا. تو بات سمجھ گئے نا؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ موجد کون ہوتا ہے اور مجتہد کون ہوتا ہے. بتا سکتے ہیں موجد کون ہوتا ہے؟ مادی علم پر محنت کر کے، ریسرچ کر کے، قوانین فطرت کو ڈھونڈ کر اور چیزوں پر استعمال کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والا بندہ، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اور دین میں مجتہد کون کہلاتا ہے؟ کہ تشریعی نظام کا جو علم ہے، اس کی اصول و کلیات کو سمجھ کر پھر ان کو اپلائی کر کے نئی نئے مسائل کا جواب نکال لینا، یہ کام کس کا ہے؟ یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے. لہذا اب بات سمجھ میں آ گئی کہ موجد بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، قوانین فطرت کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے جلوے دکھاتا ہے، اور مجتہد بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، قوانین شریعت کو سامنے رکھ کر وہ نئے نئے پیش آنے والے مسائل کے جواب بتا دیتا ہے. اب اس سے اگلا پوائنٹ سمجھیے کہ یہ جو تکوینی نظام تھا،
تکوینی نظام تھا، یہ کتنے عرصے میں بنا؟ کتنے عرصے میں بنا؟ 6 دن میں. یہ جو زمین و آسمان اللہ نے بنائی نا، فی 6 ایام، کتنے دن میں؟ کتنے دن میں؟ 6 دن میں. پکی بات ہے نا. اور ایک دن اللہ کے نزدیک کا الف سنتم، ایک دن اللہ کے ہاں 1000 سال کا. تو 6 دن کتنے 1000 سال بن گئے؟ کتنے دن بن گئے؟ کتنا عرصہ بن گیا؟ 6000 سال. یوں سمجھ لیں کہ زمین و آسمان بن گئے. اور یہ جو تشریعی نظام بنا، اس میں کتنا وقت لگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس کو لے کر آئے، اور نبی علیہ السلام سب سے آخر پر تشریف لائے. اور اس پر وقت کتنا لگا؟ علماء نے لکھا اس پر بھی 6000 سال کا وقت. آدم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنا وقفہ؟ 6000 سال کا وقفہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. تو 6000 سال میں تکوینی نظام اور 6000 سال میں یہ تشریعی نظام. یہ بھی درجہ بدرجہ بنا، ایک ہی لمحے میں نہیں بن گیا. 2 دن میں زمین بنی، 2 دن میں زمین و آسمان بنے. اور زمین کے اندر جو برکتیں تھیں، فی 4 ایام، 4 دنوں میں اللہ نے برکتیں رکھ دی. تو تدریجن بنا. اور یہ تشریعی نظام بھی مثلا حضرت آدم علیہ السلام وہ دنیا میں علم الاسماء لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ علم الاسماء لے کر آئے. علم الاشیاء جسے کہتے ہیں. وعلم آدم الاسماء كلها. چنانچہ انہوں نے زمین میں آ کے چیزوں کے نام رکھے. آج ہم چیزوں کے نام بولتے ہیں نا، یہ گندم ہے، یہ چاول ہے، تو آخر کسی نے نام رکھا ہوگا نا ہماری زبان میں. تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی زبان تھی، عبرانی تھی. اس زبان میں انہوں نے نام رکھے ہوں گے نا. تو سب سے پہلے چیزوں کے نام کس نے رکھے؟ آدم علیہ السلام. یہ وہ علم لے کر دنیا میں آئے. پھر آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے. کچھ وقفے کے بعد وہ علم قلم لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ علم قلم. چنانچہ اس تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے لکھنے کا عمل ادریس علیہ السلام نے کیا. اس سے پہلے بولتے تو تھے، لکھتے نہیں تھے. اب لکھنا بھی سمجھ میں آ گیا. تو لکھنے کا علم قلم کون لائے؟ ادریس علیہ السلام لائے. چلتی رہی انسانیت کی گاڑی. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام آ گئے. حضرت نوح علیہ السلام اس کائنات میں سب سے پہلے حلال اور حرام کا علم لے کر آئے. حلال اور حرام کا، یعنی اجمالی علم پہلے تھا، اب ان کے آنے کے بعد اس میں تفصیل آ گئی. یہ تفصیل حرام اور حلال کی کب ملی؟ کب ملی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبی. دیکھو یہاں آدم علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے کہ شریعت کا پہلا ڈھانچہ کس پیغمبر کو ملا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. اس سے پہلے انسانیت اتنی ابتدائی حالت میں تھی کہ بس موٹی موٹی چند باتیں معلوم تھی، کوئی باقاعدہ نظام شریعت کا نہیں تھا. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ اس کی مثال سمجھ لیں. مثال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو پہلے دن اس کو کپڑے کوئی نہیں پہناتا، بلکہ ایک کپڑے میں اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے. اتنا چھوٹا وہ بچہ ہے کہ وہ قمیض شلوار پہن ہی نہیں سکتا، ایسے ہی اس کو کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں تاکہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ چھپ جائیں. اب وہ ذرا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو
اس کپڑے کے ساتھ کرتا پہلوانا شروع کر دیتے ہیں. پھر ذرا اور بڑا ہو جاتا ہے, اب اس کو ساتھ پاجامہ شلوار بھی پہنانی شروع کر دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ پیدا ہونے کے کئی مہینے کے بعد جا کر اس کو باضابطہ کرتا شلوار پہننی نصیب ہوتی ہے. اسی طرح اس انسانیت کی شرعی پیدائش سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہو گئی, مگر انسانیت آگے تکمیل کو پہنچتی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اب اس کی عمر اتنی ہو گئی, اللہ نے اس کو شریعت کا لباس عطا فرما دیا. تو شریعت کا پہلا لباس کب ملا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں. پھر اس علم کی تکمیل ہوتی گئی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علم مناظرہ لے کر آئے, حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر الرؤیا کا علم لے کر آئے, حضرت داؤد علیہ السلام صنعت اللبوس کا علم لے کر آئے, حضرت سلیمان علیہ السلام منطق الطیر کا علم لے کر آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام علم الابدان لے کر آئے, حکمت کا علم, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولین اور آخرین کا علم لے کر دنیا میں تشریف لائے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. چنانچہ نبی علیہ السلام کے اوپر آ کر اب یہ انسانیت کی جو شریعت کی پوشاک تھی یہ مکمل ہو گئی. اچھا دیکھیے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو اس کا لباس بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. جو آج کپڑے بنوائے وہ سال بعد چھوٹے ہوتے ہیں, پھر اور کپڑے بنوانے پڑتے ہیں, اگلے سال اور کپڑے بنواؤ اور بنواؤ. لیکن جب 25-30 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو بندے کا قد اتنا ہو جاتا ہے کہ اب اس کے لباس کا ایک سائز ہوتا ہے اور پھر مرنے تک وہی سائز چلتا چلا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر میرے بازو کی ایک لمبائی ہے, اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ 5 سال کے بعد بازو کی لمبائی بڑھ جائے گی. ہڈیاں بڑھنی 27 سال کی عمر میں بند ہو جاتی ہیں, قد کاٹ ایک جگہ فکس ہو جاتا ہے. چنانچہ لمبائیاں فکس ہو گئیں. مجھے یاد ہے سالوں پہلے کبھی کسی درزی کو ایک ناپ دیا تھا اور اس کے بعد وہی ناپ بن رہا ہے اور ہم اسی لباس میں زندگی گزار رہے ہیں. اب شلوار کی ایک اونچائی ہے وہ فکس ہو چکی, اب وہ اونچائی قد کے لحاظ سے پکی ہے, ساری عمر اب وہی چلے گی. تو گویا لباس کا سائز باقی زندگی کے لیے وہی کافی. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انسانیت کی حیثیت ابتدا میں بچے کی سی تھی, وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی, اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے گئے اور شریعت کے لباس پوشاک کو بدلتے گئے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ انسانیت اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئی تھی. اللہ نے اسلام کی ایسی پوشاک عطا فرما دی, اب قیامت تک اسی سائز پر یہ زندگی گزارتی رہے گی, کسی نئے دین کی ضرورت ہی نہیں. قیامت تک کے لیے یہی دین ہے. تو بات سمجھ آ گئی. تکوینی نظام کا جو علم رکھنے والا بندہ ہے اس کو ہم موجد کہتے ہیں, اور تشریعی نظام کا علم رکھنے والا بندہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مجتہد کہتے ہیں. مجتہد یہ کرتا ہے کہ اصول و کلیات کو ڈھونڈ کر اپلائی کرتا ہے اور مسائل کے نئے نئے جواب نکال کے دے دیتا ہے. اب ایک بات اور سنیے کہ جس طرح تکوینی نظام میں ایجاد ممکن ہے, ایجاد کیا ہوتی ہے کہ اصول کو استعمال کر کے نئی جزی کوئی بنا دینا, نئی چیز بنا دینا, اسی طرح شریعت کے اندر اجتہاد ممکن ہے. لہذا ایک اجتہاد تھا اصول کا, وہ ائمہ اربعہ کر گئے, اب اجتہاد رہ گیا فروع کا. چنانچہ وہ بعد میں کتنے 100 سال کے فقیہ آتے گئے اور وہ بھی اجتہاد کرتے گئے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ مجتہد فی المسائل تھے, فی المذہب تھے. امام اعظم کیا تھے؟ مجتہد فی الشرع تھے. اور امام محمد امام یوسف یہ کیا تھے؟ مجتہد فی
مذہب تھے. پھر ان کے بعد اور جو ہے مجتہدین کی ایک جماعت آئی سینکڑوں سال میں, وہ مجتہدین فی المسائل بن گئے. تو جیسے یہ بھی ایک سلسلہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے اور نئے نئے اللہ کی قدرت کی نشانیاں کھل رہی ہیں, تو یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے اور نئے نئے مسائل کے جوابات سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ موجد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ زمانے کی ضرورتوں کے مطابق چلتے ہیں اور مجتہدین کے دماغ ان کے زمانے کے حالات کے مسائل کے مطابق چلتے ہیں. جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے مسائل کے جوابات وہ نکال دیتے ہیں, اپنے زمانے کے مسائل کے مطابق وہ جوابات کو اکٹھا کر دیتے ہیں. چنانچہ موجد کیا کرتا ہے کہ وہ جزیات میں غور کرتے کرتے کلیے تک پہنچتا ہے, پھر کلیے کو استعمال کر کے نئی جزیات نکالتا ہے. اور مجتہد بھی یہی کرتا ہے کہ شریعت پہ غور کرتے کرتے کلیات تک پہنچتا ہے اور پھر کلیات کو استعمال کر کے نئی جزیات کو نکال دیتا ہے. جس طرح مادی اور تکوینی نظام منظم اور مرتب ہے, اسی طرح یہ تشریعی نظام بھی منظم اور مرتب ہے. لہذا دین کے بھی کچھ اصول ہیں. ایک اصول یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, ہم نے تمہارے لیے دین میں حرج نہیں بنایا. چنانچہ نفی حرج یہ ایک اصول ہے. پورے دین کے اندر آپ ہر بات میں غور کر کے دیکھ لیں, یہ اصول آپ کو کار فرما نظر آئے گا, نفی حرج نظر آئے گی پورے دین میں. تو جیسے یہ منظم اور مرتب نظام ہے, یہ جو تشریعی نظام ہے یہ بھی کیا, یہ بھی منظم اور مرتب نظام ہے. لہذا جیسے ادھر عقل استعمال ہوتی ہے, یہ کائنات کی نئی نئی ریسرچ کرنے کے لیے عقل استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہر بندہ تو ریسرچ نہیں نہ کر سکتا. کون کرتا ہے؟ جو بڑے دماغ والا ہوتا ہے, بڑا پی ایچ ڈی اور بڑا ڈاکٹر اور بڑا فلاں, وہ جا کے ریسرچ کر سکتا ہے. اسی طرح دین کے اس نظام میں بھی وہی ریسرچ کر سکتا ہے جس کو اللہ نے بڑا دماغ دیا ہوتا ہے, اور وہ فقہی اصول و کلیات کو سامنے رکھ کر پیش آنے والے نئے مسائل کا جواب بتاتا رہا جاتا ہے. اب ایک آخری بات سن لیجئے, بات کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ پورا نظام جو تکوینی ہے یہ اللہ تعالی کے جمال کا مظہر ہے. کس کا مظہر ہے؟ اللہ کے جمال کا مظہر ہے, اور اس کے فعل کا ظہور ہے. اللہ کے فعل کا ظہور ہے. کس کا مظہر ہے؟ جمال کا, اور فعلی ظہور ہے. اور تشریعی نظام اللہ کے کمال کا مظہر ہے, اور اس میں اللہ کے علمی ظہور ہے. ادھر کون سا ظہور ہے؟ اللہ کے فعل کا ظہور ہے, تجلیات افعالیہ کا ظہور ہے, اور ادھر اللہ تعالیٰ کے علم کی تجلیات کا ظہور ہے. لہذا یہ تشریعی نظام سارا کا سارا انسان کی عقل میں سمجھ آنے والا نظام ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں بات سمجھا دی. کیا بات فرمائی؟ ارشاد فرمایا والعقل اصل دینی, اور عقل میرے دین کی جڑ ہے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ پورا دین. تو اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ دین پڑھتے ہیں نا یہ بڑے عقل والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو بعض لوگ کہہ لیتے ہیں کہ جی ان میں عقل نہیں ہوتی, سمجھ نہیں ہوتی, ان بیچاروں کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ان بیچاروں نے دین سمجھا ہی نہیں ہوتا. یہ جو قاضی بن جانا یا ایک مجتہد بن جانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. فقہا نے اتنا عظیم کام کیا, جتنا اس پہ غور کرتے ہیں
اتنا حیران ہوتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال میں بات سمجھا کے اب میں دعا کروا دیتا ہوں. میری بات اصل میں مکمل ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ العقل اصل دینی، کہ عقل میرے دین کی جڑ ہے. تو اب میں نے جو آپ کو سمجھایا تو تشریعی نظام کی جڑ میں آپ کو کیا نظر آئے گی کہ یہ بھی ایک مرتب نظام ہے، منظم نظام ہے. اس میں بھی اصول ہیں، کلیات ہیں. ان اصول و کلیات کے مطابق جزیات نئی سے نئی ان کے مسائل آتے چلے جاتے ہیں. لہذا یہ علماء من مرضی کے مسائل نہیں بناتے، بلکہ اللہ کی مرضی کو، منشا کو پہچان کر اس کے مطابق جواب بتا دیتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کبھی بھی کسی مسئلے کا جواب خود نہیں دینا چاہیے. کس کے پاس بھیجنا چاہیے؟ مفتی کے پاس. کس کے پاس بھیجنا چاہیے؟ کئی دفعہ طالب علم اس بات کی احتیاط نہیں کرتے. ہاں اگر تو مفتی سے سنا ہوا ہے تو پھر بتا دو کہ جی میں نے بڑوں سے یہ سنا ہے. خود نہ مفتی بن بیٹھو، یہ بہت بڑا منصب ہوتا ہے. تو سوال کا جواب کس نے دینا ہوتا ہے؟ تو حد الوسع یہ جب بھی کوئی بات پیش آئے، مطالعہ ہے یا نہیں، کس کی طرف بھیجو؟ کس کی طرف بھیجو؟ اور اگر خود بات پیش آئے تو خود مفتی بن جاؤ. خود کیا کرنا ہے؟ خود بھی مفتی سے پوچھنا ہے. کس سے پوچھنا ہے؟ مفتی سے پوچھنا ہے، تاکہ وہ شریعت کے مطابق جواب دیں اور ہم اس پر عمل کر لیں. اب دیکھیں کہ یہ حضرات کتنی گہری نظر رکھتے ہیں. حضرت علی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، دو بندے آئے، کہنے لگے جی ہمارا جھگڑا ہے. فرمایا کہ بھئی جھگڑا کس بات کا؟ کہنے لگے جی جھگڑا یہ ہے کہ اس بندے کے پاس تھی 2 روٹیاں. کتنی روٹیاں تھیں؟ 2 روٹیاں. اور میرے پاس تھی 5 روٹیاں. ایک کے پاس کتنی اور دوسرے کے پاس کتنی؟ 5. جب یہ کھانے کے لیے بیٹھنے لگے تو ایک تیسرا بندہ بھی آ گیا اور تینوں نے مل کر برابر کا کھانا کھایا. کتنا کھانا کھایا؟ مل کے برابر کا کھانا کھایا. اب جب جانے لگے تو وہ جو بندہ اٹھا تو اس نے 8 دینار ان کو قیمت دی. کتنی دی؟ 8 دینار. اب وہ 8 دینار تقسیم کیسے ہونے چاہیے؟ ہاں جی بتاؤ تو لوا. 2 روٹی والے کو کتنے ملے اور 5 روٹی والے کو کتنے ملے؟ نہ اس نے دیے 7 دینار. ہاں 3 روٹیاں ایک کے پاس تھیں، 5 ایک کے پاس تھیں، 8 سنتی تھیں، اور اس نے 8 ہی دینار دے دیے. تو اب کتنے کتنے دینار تقسیم ہونے چاہیے؟ ہاں جی بولے. کس سے پوچھ لیں؟ مفتی صاحب سے پوچھ لیں. چلیں آپ نے بات کو پہلے ہی سمجھ لیا، مگر پیسوں کی بات ہے نا تو تقسیم تو یہ بھی کر نکالیں گے. تو اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ عام بندے کی عقل کہتی ہے کہ 3 روٹی والے کو 3 دینار اور 5 روٹی والے کو. عقل یہی کہتی ہے نا؟ کیوں بھائی؟ ایسے ہی کہتی ہے نا عقل. اور اگر آپ ایسا فیصلہ کریں گے تو غلط فیصلہ ہوگا. ایک کے پاس کتنی تھی؟ 5 روٹیاں. دوسرے کے پاس کتنی تھی؟ 3 روٹیاں. ٹوٹل روٹیاں کتنی ہو گئی؟ اب ایک اور بندہ بھی آ گیا. تینوں نے مل کے کتنی کھائیں؟ برابر کھائیں. اور جاتے ہوئے اس نے دینار کتنے دیے؟ اب 8 دینار جب تقسیم کرنے تھے تو آپس میں ہو گیا جھگڑا. آپ کو کہیں کہ تقسیم کرو، آپ کہتے ہیں جی 3 روٹی والے کو 3 دینار اور 5 روٹی والے کو 5 دینار. اور وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ حضرت علی عنہ کے پاس. اور انہوں نے کیا کیا کہ 3 روٹی والے کو 1 دینار دیا اور 5 روٹی والے کو 7 دینار دیے. اب بتائے یہ کیا ہے بھائی؟
اب اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ دیکھو روٹیاں کتنی تھیں؟ بولو، کھانے والے کتنے تھے؟ تو 8 ضرب 3 کتنے بنے؟ 24 ٹکڑے بنے. تو 24 ٹکڑے سب نے برابر برابر کھائے. اس نے بھی 8 ٹکڑے کھائے، اس نے بھی 8 کھائے، اس نے بھی 8 کھائے. ٹھیک ہے نا؟ تو 3 والے کے ٹکڑے کتنے تھے؟ 9. تو کھائے اس نے کتنے؟ تو فالتو کتنا تھا؟ اور جس کے 5 تھے اس کی کتنے؟ 15. کھائے کتنے؟ فالتو کتنے تھے؟ تو 7 ٹکڑے اس کے کھائے اور 1 ٹکڑا انہوں نے 1 دینار اس کو دے دیا، 7 دینار اس کو دے دیا. تو معلوم ہوا کہ یہ جو مسائل کے جواب بتانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت حاضر دماغ اور عالی دماغ لوگ ہوتے ہیں. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ کہہ دینا جی کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. کیوں سمجھ نہیں ہے؟ آپ کو واسطہ نہیں نہ پڑا ان کے ساتھ رہنے کا. واسطہ پڑتا تو آپ کو سمجھ لگ جاتی کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا نعمتیں عطا فرمائی ہوتی. تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ والعقل اصل دینی، عقل میرے دین کی جڑ ہے. اور آج بات سمجھ بھی آ گئی کہ واقعی جتنا بھی تشریعی نظام ہے یہ سارا کا سارا سمجھ میں آنے والا ہے. اللہ نے ہر بات کے اندر علت رکھی ہوئی ہے، اس کو علت حکم کہتے ہیں. اسی علت حکم کو دیکھ کر فقیہ جو ہوتا ہے وہ پھر اس کا جواب دیا کرتا ہے. لہذا جس طرح یہ دنیا کا نظام منظم اور مرتب ہے، یہ تشریعی نظام بھی منظم اور مرتب ہے. اس نظام کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ اپنے گھروں سے آ کر یہاں بیٹھے ہیں تو جو کہتے ہیں نا جی ان کو سائنس نہیں آتی، ان کو کہو کہ عقل کے اندھو، تمہیں علم الابدان کی سائنس آتی ہے اور ہمیں علم الادیان کی سائنس آتی ہے. تم ادھر کے اصول و کلیات کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو اور ہم ادھر کے اصول و کلیات کو جانتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں یہ علم جو ہے اسی کے سیکھنے پر اور اسی پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرما دے. دین کی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرما دے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی عبداللہ ابن عباس عنہ کو کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. تو آج یہ عاجز بھی یہی دعا کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور قرآن مجید کے علم تفسیر کی سمجھ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.